بالآخر کرونا وائرس نے پاکستان کا بھی رخ کر لیا، اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ چائنا، ایران، دبئی کے بعد پاکستان کا نمبر تو آنا ہی تھا، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج میں آپ کو کرونا وائرس کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتاؤں گا کہ جن کو جاننے کے بعد آپ کے دل سے تمام قسم کے خوف نکل جائیں گے۔ اگر ہو سکے تو اسی چینل وائس آف لودھی پر کرونا وائرس کے بارے میں ایک اور ویڈیو بھی اپلوڈ کی گئی تھی، وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیں، چائنا میں بھی کرونا وائرس کو اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ خفیہ طاقتوں کا مقصد چائنا کو معاشی طور پہ تباہ کرنا تھا، اس لیے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اس کو بہت خوفناک بنا کر پیش کیا گیا، جس کے نتیجے میں آج چائنا لاکھوں کروڑوں ڈالرز کا نقصان کر چکا ہے۔ کرونا کے پاکستان میں داخل ہونے کے بعد کی صورتحال، آپ کرونا سے بہت خوفزدہ ہیں، ہے نا؟ ناظرین کرام، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کرونا سے بچ گئے تو آپ موت سے بھی بچ جائیں گے؟ دنیا میں ہر روز ہزاروں لوگ مرتے ہیں، کیا سب کرونا سے مرتے ہیں؟ جناب، بہت ساری اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں ہمارے مرنے کی۔ کینسر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، ڈینگی ہے، ایکسیڈنٹس ہیں، پھر عمر کا بھی تقاضا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو یہ بات اپنے دماغ میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی کرونا کا شکار ہوں اور پھر اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں۔ کرونا زیادہ نقصان دہ بڑی عمر کے افراد کے لیے ہو سکتا ہے، جوانوں میں اس کی تعداد بہت کم ہے، عورتوں اور بچوں میں تو اس سے بھی کم تعداد ہے۔ اصل میں کرونا وائرس امریکہ کا ایک ڈرامہ ہے۔ یہ سب سے پہلے ساری دنیا کو خوف سے بھر دیں گے، پھر اچانک اعلان کریں گے کہ ہم نے ویکسین بنا لی ہے، اور پھر بہت مہنگے داموں فروخت کریں گے، اور ساری دنیا کے لوگ پاگلوں کی طرح اس ویکسین کو خریدیں گے بھی۔ اس طرح امریکہ کروڑوں اربوں ڈالر کمائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کرونا وائرس کی ویکسین کو پیدائشی ٹیکوں کی فہرست میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، اور پھر دنیا میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے ماں باپ چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو مستقبل میں کورونا جیسے خطرناک وائرس سے بچائیں، اور پھر وہ بیچارے جیسے تیسے کر کے وہ انجیکشن خریدیں گے اور اپنے بچے کو لگوائیں گے، ویکسینیشن کروائیں گے، بالکل پولیو، ہیپیٹائٹس وغیرہ کی طرح، اور اس طرح امریکہ کی کمائی کا ایک مستقل ذریعہ شروع ہو جائے گا۔ چند ضروری احتیاطیں۔ اب میں بات کروں گا چند ضروری احتیاطوں کی کہ جو صرف کرونا وائرس ہی میں نہیں بلکہ ہر کسی بیماری سے بچنے کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 1، عام ہوٹلز پر کھانا کم کھائیں، کیونکہ ان کے برتن دھونے میں حفظان صحت کا خیال کم رکھا جاتا ہے۔ خاص کر بازاروں اور ریڑھیوں پر سے جوس، شربت وغیرہ پینے سے پرہیز کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ ستو اور گڑ لا کر گھر میں ہی شربت تیار کر لیں، یا پھر فروٹ وغیرہ سے ملک شیک بنا لیں۔ اس کے علاوہ کسی ایسے گلاس سے پانی مت پئیں جس سے ہر کوئی پانی پی رہا ہو۔ بعض جگہوں میں ایسے کولر وغیرہ لگے ہوتے ہیں کہ جہاں ایک چھوٹا سا ایک گلاس اسٹیل کا کسی رسی کے ساتھ بندھا وہ لٹک رہا ہوتا ہے، جو بندہ آتا ہے پیتا ہے اور وہیں پھینک اس کو لٹکا کے چلا جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جہاں سے ہر کوئی پانی پی رہا ہو نا، اس گلاس سے پانی مت پئیں۔ خاص کر ہمارے اسکول کی بچیاں اور بچے کوشش کریں کہ کوئی پانی کی بوتل اپنے ساتھ لے کر آیا کریں، اگر ممکن نہیں ہے تو کوئی پلاسٹک وغیرہ کا کچھ چھوٹا سا گلاس ہی اپنے ساتھ لے آیا کریں۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد اپنے ہاتھ ضرورت ہو یا نہ ہو دھو لیا کریں۔ خاص کر کسی بھی سفر سے واپس آنے کے بعد تو ہاتھ ضرور دھونے چاہیے۔ بچوں کے بھی اسکول سے آنے کے بعد سب سے پہلے ان کے ہاتھ اور منہ دھلوا لیا کریں۔ بالکل پریشان مت ہوں، اور ہاں، یہ ماسک وغیرہ کے ڈرامے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ ماسک آپ کو کبھی بھی وائرس سے نہیں بچا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس بس میں آپ سوار ہو رہے ہوں اس کے دروازے یا ہینڈل کو پہلے ہی کوئی کرونا وائرس والا چھو چکا ہو، کھانسنے کے بعد اس نے پکڑ لیا ہو اس کا ہینڈل۔ ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ ہاتھ میں لا رہے ہوں وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے آپ کو وائرس ٹرانسفر کر دے۔ بینک سے پیسے لیتے ہوئے کیشیئر کے ہاتھوں سے چھونے والے نوٹ شاید کسی انفیکٹڈ شخص نے اپنا تھوک لگا لگا کر گننے کے بعد کیشیئر کے حوالے کیے ہوں، اور کیشیئر نے پھر وہی نوٹ آپ کے حوالے کر دیے ہوں۔ انجوائے کریں اور اللہ سے اپنی اور اپنے گھر والوں کے صحت کے لیے دعا کیا کریں بس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کچھ دعائیں پڑھیں اور اوپر دی گئی احتیاطوں سے کام لیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔